ندیم افضل چاند صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ، میں نے تو بات ویسے ازراہ تفنن کی ہے، کیا جو آج پاکستان کے روپے کے ساتھ ہوا ہے کیا وہ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ لائن کے ساتھ اس کی ہم مماثلت بیان کر سکتے ہیں؟ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ کے ساتھ نہیں احمد بھائی، آپ اپوزیشن کی بیٹنگ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ اپوزیشن کلین بولڈ ہو گیا؟ اپوزیشن نے جو بیٹنگ کی ہے آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں، اس وقت ملک میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے خلاف جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی، اب اعلامیہ ان کا آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ان کا اعلامیہ کیا ہے، کیا ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، وے فارورڈ ہے، کوئی ریفارمز کا اعلامیہ ہے، کوئی اکانومی کا چارٹر ہے، کوئی غربت ختم کرنے کے لیے ہے، کوئی ملک میں انصاف لانے کے لیے ہے، کیا اعلامیہ آتا ہے؟ یہ اعلامیہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا، ادروائز اعلامیہ تیار کرنے والی کمیٹی میں رانا ثناءاللہ صاحب موجود تھے، یہ سیدھے وہیں سے آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ رانا صاحب، ایک تو اعلامیہ جو ہے وہ جے یو آئی کے جو دوست ہیں انہوں نے ہمیں کوئی دوپہر کے وقت ایک بھجوایا تھا، میرا خیال ہے وہ پروپوز تھا، اس میں تو بڑی سخت زبان استعمال ہوئی ہے، تو جو فائنل اعلامیہ تیار ہوا ہے اس میں کیا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں آپ؟ لاک ڈاؤن ہوگا اسلام آباد کا؟ دیکھیں، اس میں جو اعلانیہ تیار ہوا ہے وہ لیڈرشپ نے بیٹھ کے اس کو ویٹ کر دیا تھا، اور اب وہ فائنل جو ہے اس کی فائن ٹیوننگ یا اس کی جو ہے وہ ٹائپنگ وغیرہ ہو رہی تھی، تو میرا خیال ہے کہ شاید ابھی وہ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اناؤنس کریں گے، تو اس لیے میرے لیے یہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن لاک ڈاؤن کا تو فیصلہ کہ میں جو ہے وہ اس اعلانیے کے متعلق جو ہے وہ لیڈرشپ کی بات سے پہلے جو ہے وہ بات کروں، لیکن اس میں ایک یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے، کیونکہ تمام پارٹیز، ہر پارٹی جو ہے اس کا ایک علیحدہ منشور ہے، اس کا علیحدہ ایک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آج تمام جو ہے وہ لیڈرشپ تمام پارٹیز کی وہاں پہ موجود تھی، اور وہاں پہ ہر پارٹی لیڈر نے اپنی پارٹی کا نقطہ نظر جو ہے بیانیہ جو ہے اس کو پوری طرح سے اس کو جو ہے وہ کھل کے اس کو بیان کیا، اس کے اوپر پھر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی، اس کے اوپر آپس میں جو ہے وہ کویشچن آنسر ہوئے، اور اس کے بعد اس بات پہ متفق ہے اپوزیشن کی پوری لیڈرشپ کہ یہ حکومت جو ہے اس نے اس ملک کا اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ ہے، اور اس حکومت کی موجودگی میں پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو اس لیے اس حکومت کے خلاف ہر وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جس سے یہ جعلی مینڈیٹ کی حامل حکومت جو ہے اس سے اس ملک کا اور اس قوم کا جو ہے وہ چھٹکارا ہو سکے۔ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی، لاک ڈاؤن کا فیصلہ بھی اور اس کے علاوہ باقی بھی فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ دو چیزیں ہمارے پیش نظر تھی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس میں الیکشن کی دھاندلی ہے، جس میں باقی ساری چیزیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک معاشی ایجنڈا بھی ہے، اور اس میں سب سے پہلی اور اس وقت اہم چیز بجٹ ہے۔ اب بجٹ سے جو ہے وہ تقریباً ہر آدمی متاثر ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے کاروبار، لوگوں کا جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے کھانا پینا۔ اب وہاں پہ لیڈرشپ نے وائزلی ایک وہاں پہ رائے تھی کہ پولیٹیکل ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ ایک تحریک موومنٹ جو ہے وہ لے کے نکلا جائے، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ جو اس وقت انہوں نے پوری قوم کے اوپر ایک عذاب جو مسلط کیا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک ایشو بنایا جائے، اور وہ لوگ جو پریشان ہیں، جو گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو باہر نکلنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھا جائے، تو یہی بات جو ہے وہ فائنل ہوئی ہے کہ بجٹ کے اوپر جو لوگوں کا پروٹیسٹ ہے اس کو جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ لے کے ساتھ چلے گی، اور ایک عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ چلائیں گی، لوگوں میں وہ موجود ہوگی، اور جیسے جیسے پھر حالات بنیں گے اس کے مطابق آپ کو پھر دیکھیں گے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے صورتحال یا پورا ملک ہی لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو ایک کچھ حلقوں میں تاثر پایا جا رہا ہے، کچھ ٹی وی چینلز پہ جو ٹکر چل رہے تھے، تبصرے ہو رہے تھے، تاثر یہ بن رہا ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے کچھ ایک سرد جنگ سی چل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی نیم دلی سے آج انہوں نے شرکت کی ہے۔
نہیں، کچھ چینل ظاہری بات ہے وہ اس چیز کو پروجیکٹ کرنا چاہیں گے فار دیئر اون پرپزز، لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے نیشنل اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے اندر بھی انہوں نے اسی چیز کا اظہار کیا کہ میں کٹ موشنز کے لیے واپس اسمبلی آؤں گا، میں زرداری صاحب کو ملنے جا رہا ہوں. پھر وہاں سے عدالت میں ان کی ملاقات ہوئی، وہاں سے پھر وہ اے پی سی میں شرکت کے لیے گئے اور پھر وہاں سے واپس قومی اسمبلی آئے، کیونکہ بجٹ کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر کٹ موشنز یہ بڑی ایک اہمیت کے حامل ہیں. اور مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز تھے، دیگر سیاسی جماعتوں کے جو ایم این ایز تھے، وہ بھی جس وقت ہم وہاں پر اے پی سی میں پہنچے، احسن اقبال صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ اور دیگر لوگ، وہ بھی نکل کے وہاں سے قومی اسمبلی کی طرف ہی جا رہے تھے تاکہ اپنا ووٹ وہ وہاں پر ڈال سکے. تو اس وجہ سے وہ ایک تاثر ایسا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی. باہر طور انہوں نے میٹنگ میں شرکت بھی کی ان تمام کوششوں کے باوجود، اور میٹنگ میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بھی دیا، اور اب تک بیٹھے تھے اور ابھی تک بیٹھے ہیں وہاں پر. اور اسپیسیفکلی جو ان کا فوکس رہا وہ رہا اس بجٹ کے اوپر، اس عوام دشمن بجٹ کے اوپر. ابھی میر صاحب آپ نے اپنا پروگرام شروع کیا ڈالر کے ذکر سے، 164 روپے پہ آج ڈالر چلا گیا ہے. اور ابھی بھی اگر وزیر اعظم کے ترجمان یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم ان سے پوچھ لیں کہ کیا یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ اس سے اوپر نہیں جائے گا، تو یہ نہیں دے سکتے. معیشت اس وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج ای سی سی کی میٹنگ ہوئی، اس ای سی سی کی میٹنگ کے اندر بجلی، گیس، ان کی قیمتیں مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی، اور گیس کی قیمت جو ہے وہ 194% مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی. تو یہ آپ کی ٹی وی کی ہیڈ لائن. ٹھیک ہے. اور میر صاحب میں آپ کے اس پروگرام میں آ رہا تھا، لفٹ میں جو آپ کے سیکیورٹی گارڈ جو یہاں پر کام کرتے ہیں وہ مجھے اوپر لے کر آئے اور انہوں نے مجھے لفٹ کے اندر کہا کہ 74,000 میرا بل آیا، میں نے 14,000 کی قسطیں کرائی ہیں، آپ بتائیں میری 22,000 تنخواہ ہے، میں کس طرح یہ پورا کروں. یہ اس پورے ملک میں عوام کی حالت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. ایک چھوٹا سا سوال ہے، کل اتفاق کی بات ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں میرے سامنے پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ گھوٹکی میں جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپنا امیدوار پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حق میں بٹھا دے. تو تھوڑی دیر بعد پھر میں نے جے یو آئی کے کچھ جو رہنما ہیں ان سے بھی بات کی، اور رات کو میری ان سے خود بھی ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ بٹھا رہے ہیں نہیں بٹھا رہے؟ انہوں نے کہا ابھی ہم اس پہ فیصلہ کر رہے ہیں، صبح تک فیصلہ کر لیں گے. لیکن صبح تک بھی فیصلہ نہیں ہوا. پوچھنا صرف مجھے یہ ہے کہ کیونکہ میری ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، کیا بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کی وجہ یہ گھوٹکی کا بائی الیکشن تو نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں. یہ گفت و شنید ضرور ہماری چلی ہے. اس میں مولانا صاحب سے ہم نے درخواست کی تھی کہ گھوٹکی الیکشن میں اپنا کینڈیڈیٹ وہ وہاں سے وڈرا کریں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان خیبر پختونخوا کے بائی الیکشنز میں ہم نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ وڈرا کیے تھے جے یو آئی کے حق میں. تو اس کے اوپر مولانا صاحب اپنی پارٹی سے مشاورت انہوں نے کی اور غالباً انہوں نے میسج کمیونیکیٹ بھی کر دیا ہے، جو اب شاید اناؤنس ہو جائے، آج ہو جائے، کل ہو جائے. تو ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. مین چیز میر صاحب یہی ہے کہ اے پی سی کے اندر ابھی جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اعلامیہ کچھ دیر میں آنے والا ہے، اس کے اندر کیونکہ رانا صاحب وہاں پر موجود بھی تھے، بہت سی ایسی چیزیں بھی ڈسکس کی گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید اعلامیہ کے اندر وہ چیزیں شامل ہوں جو ڈائریکٹلی عوام کے مستقبل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور جمہوریت کے مستقبل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب یہ اس حکومت نے جو پچھلے 11 ماہ میں جو عوام کے ساتھ کر دی ہے، اس کے بعد اس کے نتیجے میں تو اب ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ اگر ہم نے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے باہر ہم نہیں نکلیں گے، لوگ خود ہی باہر آ جائیں گے.